اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ خصوصی پروگرام مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمی سید محمد حسینی شیرازی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے عنوان سے یہ خصوصی پروگرام ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ 2 شوال کو آپ کی رحلت کا دن تھا، اور اس عنوان سے کہ یہ شخصیت کس قدر مہم اور اہمیت کے حامل ہے، اس کا اندازہ آپ یہیں سے یہ لگا سکتے ہیں کہ 19ویں صدی کا عظیم مؤلف جنہوں نے 1250 کتابیں مختلف عناوین سے تحریر فرمائی، جس میں سے فقہ ہے، طب ہے، منطق ہے، بلکہ ہر وہ موضوع کہ جس سے لوگوں کی ضرورت ہو اس عنوان سے انہوں نے کتابیں تالیف فرمائی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو سلطان المؤلفین کے نام سے خطاب کیا جاتا تھا، جو کہ آج بھی یہ لقب جو ہے وہ انہی کا ہے۔ علماء شیعہ میں سے ان منفرد شخصیات میں سے ہے کہ جنہوں نے لوگوں کے استفادے کے لیے اس قدر کتابیں تحریر فرمائی۔ یعنی کتابیں، ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے ایک دفعہ کلام کرتا ہے، کلام سے زیادہ کتاب مفید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسان گفتگو کرتا ہے، شاید ہو سکتا ہے بعض دفعہ یہ جو ہے وہ زیادہ مؤثر نہ ہو، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ شاید نہ رہے۔ آج کے اس دور میں تو بہرحال تھوڑی سی آسانی ہے کہ ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے، کیمرے ہے، ہر حساب سے آج کل ٹیکنالوجی بہت اوپر سطح پہ جا پہنچی ہے، لیکن اس دور میں جو ہے یہ چیزیں نہیں تھی، اگر تھی بھی صحیح تو بہت کم۔ تو جو سند کے حساب سے جو چیز ہمارے پاس باقی رہتی تھی وہ کتاب، اور انہوں نے 1250 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ بقول حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی فرمایا کہ حتیٰ 1 منٹ کا وقت بھی یہ انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ 1 منٹ کا وقت، کہیں پر بھی ان کو موقع ملتا تھا وہاں پر انہوں نے اپنی خود جو تحقیقات تھے ان کو جا کے لکھتے تھے اور ان کے شروحات بیان کرتے تھے، مختلف کتابوں سے استفادہ کرتے تھے، اور حتیٰ یہاں تک فرمایا انہوں نے کہ حتیٰ جب کوئی خطیب یا کوئی مبلغ گفتگو کر رہا ہوتا تھا تو حضرت وہاں پر بھی نہایتی توجہ کے ساتھ تشریف فرما رہتے تھے، اور حتیٰ قلم اور کاغذ ان کے پاس ہمیشہ رہتی تھی۔ جس موضوع پر یا جس آیت پہ یا جس چیز پر وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے، وہ خطیب جو بھی ہوتا تھا ان کو فوراً تحریر کیا کرتے تھے، اور بعد میں خود اپنے تالیفات میں اس چیز سے استفادہ کرتے تھے اور اس کے شرح وغیرہ لکھتے تھے۔ یعنی حتیٰ جو چیز انہوں نے سنی اپنے اساتید، اور اساتید بھی کیا اساتید ملے ہیں ماشاءاللہ، ایک تو خود ان کے والد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمی زعیم کربلا حضرت آیت اللہ العظمی سید مہدی حسینی شیرازی علی اللہ مقامہ الشریف، یعنی اس قدر اساتید ان کو کیسے ملے ہیں؟ عظیم اساتید، عظیم اساتید۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ایک اور لقب جو ہے وہ ہے مجدد شیرازی ثانی، یعنی دوسرا مجدد شیرازی۔ مجدد اول جو تھے وہ آیت اللہ العظمی سید محمد حسن شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جنہوں نے تحریم تمباکو کا فتویٰ دیا تھا۔ آج انشاءاللہ انہی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حضرت حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید علی عباس رضوی صاحب قبلہ الہ آباد سے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ رابطہ بھی ہمارا خوشبختانہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی الحمدللہ، خدا کا شکر الحمدللہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو الحمدللہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ، شکریہ قبلہ۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا اور اس مہم موضوع پر گفتگو کے لیے قبلہ آپ حاضر ہوئے۔ میں چونکہ وقت مختصر ہے تو میں آپ کا کوشش یہی کروں گا کہ زیادہ گفتگو آپ فرمائیں اور مستفید ہو سکے۔ پہلا سوال قبلہ، چونکہ موضوع جو ہے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمی سید محمد حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہے، تو پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ جو مختصر جو ان کی زندگی ہے اس پر اگر قبلہ ایک مختصر جائزہ آپ بیان فرمائیں۔ اور پھر حضرت آیت العظمی سید محمد حسینی شیرازی طابع سراہ کی زندگی کا تعارف پیش کرنے کے لیے گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ حضرت آیت اللہ العظمی کا ایک طریقے سے حقیر کی گردن پر ہے۔ میں جب ابتدا میں ایران میں داخل ہوا ہوں تو تقریباً 2 مہینے کے بعد جو سب سے پہلی خوابگاہ اور سب سے پہلا ہاسٹل مجھے نصیب ہوا، اس ہاسٹل کا نام تھا مدرسہ امام باقر علیہ السلام کی، جو حضرت آیت اللہ العظمی محمد حسینی شیرازی طابع سراہ کا تھا۔ اور وہیں سے میری آشنائی حضرت آیت اللہ کے ساتھ شروع ہوئی، اور آج میں اس موقع پر بہت خوش ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے اس موقع پر مجھے بھی مدعو کیا ہے کہ میں اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں حضرت کے سلسلے میں۔ لہٰذا میں نے جو ان کے سوانح حیات پڑھے، اگرچہ میں ان کی زندگی میں ایران میں پہنچ چکا تھا، اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت میں انڈیا آیا ہوا تھا اعزام کے سلسلے میں، لیکن انتقال کے وقت موجود نہیں تھا، لیکن ایک عرصہ گزرا ہے کہ جس زمانے میں آپ باحیات تھے ام المقدسہ میں۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے مجھے ایک شوق تھا آپ کی زندگی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ایک استاد ہوتے ہیں پاکستان میں اس وقت ہیں جناب اشتیاق کاظمی صاحب، چونکہ وہ بھی ان کے بہت ہی معتقد تھے اور وہ میرے استاد ہوتے تھے، تو ان کے ذریعے سے بھی آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی تھیں کہ چونکہ آپ جو ہے وہ نجف میں پیدا ہوئے اور نجف کے بعد اپنے والد بزرگوار کے ساتھ کربلا شفٹ ہوئے، اور عنفوان شباب میں ہی بالکل عالم جوانی میں ہی آپ مجتہد بن چکے تھے، اور وہیں سے آپ کے تبلیغ اور تدریس اور تعلیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 40 سال تک نجف اور کویت اور سیریا اور قم میں ملا کے آپ نے تقریباً 40 سال تک درس خارج دیا ہے، اور کتابوں کی تعداد جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ 1200 سے زیادہ آپ کی کتابوں کی تعداد ہے۔ یہ تعداد میں خود گواہی دینا چاہوں گا آپ کی بات کی تصدیق کے لیے کہ جس مدرسے میں میں تھا اس میں جو کتاب خانہ تھا، اس کتاب خانے میں الماریوں پر ساری کتابیں جناب آیت اللہ محمد حسینی شیرازی طابع سراہ کی تھیں، اور ان کتابوں کے درمیان واقعی میں جن جن موضوعات پر آپ نے قلم اٹھایا ہے ان موضوعات پر بہت کم لوگ قلم اٹھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہے کہ کوئی موضوع آپ نے ایسا تشنا چھوڑا ہو کہ جس پر قلم نہ اٹھایا، بلکہ استاد کے زبان سے یہ میں نے سنا تھا کہ انہوں نے نقل فرمایا کہ ازدواجی زندگی کے بعد ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کے اوپر ایک اعتراض کیا کہ آپ میرا ساتھ نہیں دیتے ہیں گھر کے کام کاج میں، جبکہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ شوہر کو زوجہ کا ہاتھ بٹانا چاہیے گھر کے کاموں میں۔ تو ہمارے استاد کا کہنا ہے کہ اس دن سے آیت اللہ محمد حسینی شیرازی طابع سراہ وہ اپنی زوجہ کا ہاتھ بھی بٹانے لگے گھر کے کاموں میں، کچن میں ان کے ساتھ مثلاً ان کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، اور جب وہ کچن سے باہر نکلے ہیں تو کچن کے متعلق بھی انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے۔ تو اس طرح سے ہر موضوع پہ آپ نے
बल्कि दूसरी किताब जिसका खुद मैंने तजुर्बा किया है, आपकी नजर से भी गुजरी होगी, इनकी एक किताब है अल मंसूर या फिर नहव व सर्फ या फिर सर्फ व नहव। अल मंसूरिया किताब का नाम है, नहव और सर्फ में अदबियात अरब में ये किताब है। सही। वाकई में किताब मैंने खुद चूंकि एक बार तदरीस भी किया है और खुद से एक बार मुतालिया भी किया है, तो इससे अंदाजा हुआ कि आप इन फनून में कितनी महारत रखते थे। उसके जब मुकदमा पढ़ा तो मेरे लिए और हैरत का मकाम था कि चूंकि इनकी जौजा को अरबी आती नहीं थी, वो शिराजी थी और फारसी जबान उनकी थी, अरबी नहीं आती थी, तो उन्होंने अपनी जौजा को अरबी सिखाने के लिए ये किताब लिखा। जौजा का नाम मंसूरा कुछ करके था, तो इसलिए उन्होंने इस किताब का नाम मंसूरिया रखा। इसी तरीके से मैंने आपकी एक किताब देखा जिससे बहुत मुतासिर हुआ और आज तक उस किताब से मैं इस्तेफादा करता रहता हूं अपने बयानात में। उस किताब का नाम है अल अज़्मात व हुलूलुहा। सही। अल अज़्मात व हुलूलुहा, वो किताब जो है उसमें आपने जो मौजू इंतखाब किया, उस मौजू का नाम ये है कि समाज में हमारे बहुत सारी मुश्किलात ऐसी हैं कि जिनमें हमारा समाज गिरफ्तार हो चुका है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और इन्होंने ये साबित किया है उसमें कि ये सारी परेशानियां जो हैं, इनमें से ज्यादातर वो परेशानियां हैं कि जो खुद समाज की बनाई हुई परेशानियां, मसलन शादी के सिलसिले में आज जो मुश्किलात समाज के सामने आती हैं कि बहुत से माशरे और ऐसे हैं, बहुत से समाज ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, रिश्ते नहीं मिलते हैं। क्यों भाई? जहेज देने के लायक नहीं है और एक आलीशान इज़्दवाज और शादी का प्रोग्राम करने के लायक और हैसियत नहीं है वालिदैन की। उसके सिलसिले में आप बयान फरमाते हैं कि शादी के सिलसिले में ये जितनी मुश्किलात हैं, इनमें से 95 मुश्किलात वो हैं कि जिनको हमने खुद इजाद किया है और इजाद करने के बाद आज हम खुद गिरफ्तार हो गए हैं। बिल्कुल। तो आपकी ये जिंदगी जो है तालीफात में बहुत ही ज्यादा गुजरी है। तालीफात के हवाले से देखा जाए तो हर आदमी इस बात का इकरार करेगा कि वाकई में एक माहिर मुअल्लिफ थे और इस फन में इनका कोई जवाब नहीं था। तदरीस के हवाले से भी मैंने जिक्र किया कि 40 साला दरस खारिज की खदमात हैं आपकी, कि जो बहुत ही बेनज़ीर हैं। जी। ये आपकी ज़िंदगी का एक मुख्तसर तारुफ है। बहरहाल सियासी मुश्किलात की वजह से आखिर नतीजा ये हुआ कि तकरीबन ज़ाहिरन सन 2001 में आपके इस दर्स और के सिलसिले को रोक दिया गया, बैन लगा दिया गया है। और फिर आपका इंतकाल 75 साल की उम्र में हो जाता है। 75 साल की उम्र के इंसान के अगर उम्र के दिनों को शुमार किया जाए तो आपने जो तालीफात की हैं, उन तालीफात के औराक बहरहाल उससे कहीं ज्यादा हैं जितने आपके उम्र के दिन पाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो इससे ही अंदाजा होता है आपके इन खदमात से कि वाकई में एक मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को शिया और मशीयत और मजहब की खिदमत के लिए वक्त कर दिया। बेशक बेशक। बहुत अगर इस सिलसिले में आप के पास कोई सवाल हो तो मैं सवाल के एतबार से गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। जी जी। बहुत ही बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से क़िबला आपने मुख्तसरन ज़िंदगी नामे पर रोशनी डाली। एक सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि उलमा की एक सियासी दीद भी होती है, तो हज़रत अल्लामा के क्या सियासी दीद थे और इनकी क्या सियासत में नज़र थी, इस पर भी क़िबला अगर एक वजाहत फरमाएँ। इस सिलसिले में चूंकि आपकी ज़िंदगी जाहिर सी बात है सियासी हवाले से काफ़ी मुश्किलात में गुजरी है, इसलिए हर आदमी इस सिलसिले में जुस्तजू कर रहा होगा कि क्या मुश्किलात थी कि जिसकी वजह से आपको इस तरह से परेशान किया गया और इस कदर आपको तकलीफ़ें दी गई। तो इराक से लेकर ईरान तक मैंने जो आपके नज़रियात का मुतालिया किया है, आपकी ज़िंदगी का जायज़ा लिया है, तो इराक से भी आपको तबीयत किया गया, इराक से जब आपको शहर बदर किया गया तो सीरिया के से होते हुए आप फिर कुवैत में जाकर मुस्तक़र होते हैं और फिर कुवैत के बाद इनक़लाब इस्लामी जब कामयाब हो जाता है तो फिर आप क़ुम मुहाजरत कर जाते हैं। तो इराक में जब मौजूद थे आप इराक के मुल्क में, तो वहाँ पर चूंकि आप वाकई और सच्ची जो इस्लामी हुकूमत है उसके हामी थे, वाकई इस्लामी हुकूमत के हामी थे, हमदर्द थे, लिहाजा आपका
یہ خیال تھا، آپ کا یہ نظریہ تھا کہ جو بھی حکومت اسلام کے نام پر برسر کار آئے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلامی قوانین کو فالو کرے. صحیح. لیکن ہوا یہ دنیا اسلام میں کہ نام تو اسلامی حکومت اور اسلامی مملکت پڑا، لیکن سارے قوانین غربی قوانین کو فالو کیا گیا. صحیح. تو عراق میں چونکہ جب عراق میں غرب نے اپنے نظریات کو حاکم کیا اور عراق کی جو ضمیر فروش حکومت نے اس غرب کے نظریات کو فالو کیا اور اپنے یہاں لاگو کرنا چاہا، تو انہوں نے ان قوانین کو بالکل تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنے پیروں سے روندنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو عراق سے شہر بدر کیا گیا، عراق سے نکال دیا گیا. ان میں سے یہ تھا کہ ان کا حضرت آیت اللہ محمد حسینی شیرازی تابسرہ کا یہ نظریہ تھا کہ اسلامی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت حدود اور بارڈر کا قائل نہیں ہے. صحیح. مرز اور جغرافیائی اعتبار سے تمام اسلامی حکومتوں کو آزاد ہونا چاہیے. ایک ملک کا انسان دوسرے ملک میں بغیر ویزا، بغیر پاسپورٹ، بغیر اقامت کے رہ سکتا ہو. لہذا چونکہ یہ غرب نے ایک سیاسی چال چلا اور اسلامی ملکوں کو ان کو گرفتار کرنا تھا، چھوٹے چھوٹے بارڈروں میں، چھوٹے چھوٹے جغرافیاؤں میں ان ملکوں کو تقسیم کر دیا اور پھر ہزار طرح کے قوانین لائے. یہ اقامت ہوتی ہے اور یہ ویزا ہوتا ہے، یہ پاسپورٹ ہوتا ہے. جناب آیت اللہ محمد حسینی شیرازی حفظ اللہ تابسرہ کا کہنا یہ تھا کہ اسلامی حکومت میں مسلمان کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوتا ہے. اس کے لیے نہ جو ہے پاسپورٹ لازمی ہونا چاہیے، نہ ویزا ضروری ہونا چاہیے. لہذا عراق میں آپ نے اقامت نہیں لیا اور پھر جو ایگزٹ خروجیہ لیا ہے، ایگزٹ ویزا لیا ہے، تو وہ بھی مجبوری تھی، چونکہ شہر بدر کیا جا رہا تھا اور ان کو دوسرے ملک میں انٹر ہونا تھا، تو مجبوری کے تحت انہوں نے ایگزٹ ویزا لیا ہے. ورنہ عراق میں انہوں نے ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو عراق سے تبعید کر دیا گیا. اور اس کے بعد جب کویت ہوتے ہوئے آپ ایران پہنچے ہیں، ایران میں میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے اور آپ کی زندگی پر میری نظر ہے وہ یہ کہ حتیٰ کہ نظریہ ولایت فقیہ کے سلسلے میں آپ آیت اللہ العظمی خمینی تابسرہ سے پیشگام ہیں. ان سے پہلے ولایت فقیہ کا نظریہ محمد حسینی شیرازی نے پیش کیا ہے، جبکہ اس زمانے تک جب آیت اللہ محمد حسینی شیرازی نے ولایت فقیہ کا نظریہ پیش کیا ہے، اس وقت آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ علماء اور روحانی یہ اس حکومت میں جو شاہی حکومت تھی ایران کی، اس حکومت میں استخدام کر سکتے ہیں، وہاں پہ نوکری کر سکتے ہیں اور ان کی سیاست میں بھی دخل کر سکتے ہیں. لیکن بعد میں مسائل اس طرح سے پیش آئے کہ اسلامی انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے، اور کامیاب ہونے کے بعد میں نے ایک خاص نظریے کی طرف اشارہ کیا کہ آیت اللہ محمد حسینی شیرازی کا ایک خاص نظریہ تھا. اسلامی حکومت کا مطلب ہے واقعی اسلامی حکومت، جس میں ہر مسلمان کو عزیز ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو حق حاصل ہونا چاہیے. اس نظریے کے اعتبار سے ایران میں جب انقلاب اسلامی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ بھی حال یہی شروع ہو گیا کہ اسلامی حکومت کے نام پر بہت سارے غلط قوانین وہاں پہ رائج ہونے لگے. تو پھر آپ نے اپنے نظریے پر ایک تجدید کیا، اپنے نظریے پر ایک نظر دوبارہ ڈالا اور پھر آپ نے شورائے فقہا کا نظریہ پیش کیا کہ ولایت فقیہ ایک فرد کے بجائے ایک شورا ہو، ایک جماعت ہو فقیہوں کی، جو جماعت یہ حکومت کرے ملک کے اوپر. وہاں پہ چونکہ ایران کی حکومت کی سیاست کے خلاف یہ نظریہ تھا، لہذا ان لوگوں نے اور اس وقت کے ولی فقیہ جو تھے ان کے حامیوں نے آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور شدید مخالفت. اس مرحلے میں آیت اللہ العظمی منتظری رحمت اللہ علیہ وہ بھی چونکہ ساتھ میں تھے، انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دے دیا تھا کہ جو انسان جو ہے وہ یعنی اگر کوئی انسان قائل ہے کہ ولی فقیہ جو ہے یہ حق مطلق رکھتا ہے تو جو چاہے منمانی کر سکتا ہے، اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس نظریے کا قائل ہے تو یہ شرک کی حد تک چلا گیا ہے. لہذا
ان دونوں بزرگوں کی مخالفت کی گئی اور ان کو نظر بند کر دیا گیا، اور واقعی میں افسوس کا مقام ہے کہ میں تقریباً 21 سال ایران میں تھا۔ اچھا، یہ بات میں اس لیے اس وقت کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت کسی بھی ادارے کا وظیفہ خور نہیں ہوں۔ میں اس وقت ایک عزت کے ساتھ اپنے شہر میں مومنین کے تعاون پر زندگی گزار رہا ہوں، اور کسی بھی مجتہد سے نہ وابستہ ہوں، نہ کسی جماعت سے، نہ کسی حکومت سے وابستہ ہوں۔ صحیح۔ اس لیے میں آسانی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 21 سال ایران میں رہنے کے باوجود قبلہ 1 منٹ کا ٹائم ہے جی، 1 منٹ کا ٹائم ہے۔ آیت اللہ شیرازی کے دفتر کے سامنے سے آنے جانے ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم لوگ اندر داخل ہو کے آیت اللہ شیرازی کی دستبوسی کر سکیں۔ یہ ایک افسوس کا مقام ہے، 21 سال رہنے کے بعد بھی میں ان کی دستبوسی نہیں کر سکا، صرف اس خوف سے کہ وہاں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ اگر کوئی وہاں پہ آنا جانا کرتا تھا تو اس کے آنے جانے کو ریکارڈ کیا جاتا تھا، اور کبھی کبھی اسے بلا کے سوال جواب کر لیا جاتا تھا۔ صحیح۔ لہذا میں نے جو آپ کی زندگی کے سلسلے میں مطالعہ کیا ہے اور آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عظیم ہستی تھے کہ جن کی شیعت نے، بہرحال شیعت سے مراد ایک بڑی جماعت نے قتل نہیں کی۔ اور یہاں پہ ایک میں پیغام دینا چاہوں گا عوام کو کہ یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی نعرے اور کسی بھی جماعت کے شعار کے بہکاوے میں مت جائیں، اس لیے کہ اس وقت ایک کام بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے، برین واش کا۔ اور برین واش کا نقصان یہ ہوا ہے کہ مراجع اور مجتہدین کے جتنے دشمن سامراجیت نے پیدا نہیں کیے تھے، آج بالکل پیدا ہو گئے۔ جو ہے وہ شیعت نے خود آج جیسے چھوٹے موٹے طلاب کی جن کا برین واش کر کے معاشرے میں جن کو بھیجا جاتا ہے، ان طلاب نے جتنے مخالف مراجع پیدا کیے ہیں، مرجعیت کے مخالف لوگوں کو پیدا کیے ہیں، اس سے زیادہ شاید دشمنوں نے آج تک مخالف نہیں پیدا کیے ہیں۔ آج ہمارا سماج جو ہے وہ 2-3 حصوں میں بٹ چکا ہے۔ ٹائم جو ہے وہ انتہا پر ہے۔ جی جی خوب، بہرحال پھر انتہا پر ہے تو آخر میں بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری قوم کو ہر طرح کے فتنہ اور فساد سے محفوظ رکھے، اور بالخصوص وہ فتنہ و فساد کی جو MI6 اور مثلا شیعہ لندنی شیعہ کے نام پہ پھیلایا جاتا ہے، کہ شاید MI6 نے شیعت کو اتنا نقصان نہ پہنچایا ہوگا جتنا اس لفظ کا سہارا لے کے لوگوں نے، خود شیعوں نے جتنا اس شیعت کو نقصان پہنچایا ہے اس عنوان کا سہارا لے کر۔ شکریہ خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خدا ہماری قوم کو اس طرح کے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے، اور ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ الہ آمین۔ قبلہ نہایت الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ نہایت آپ کے شکر گزار ہے، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی مہم گفتگو آپ نے فرمائی۔ فی امان اللہ قبلہ، دعاؤں میں یاد رکھے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید علی عباس رضوی صاحب قبلہ، اور یقیناً بہت ہی خوبصورت پیغام انہوں نے دیا کہ جس طریقے سے بعض چیزوں کو ڈھال بنا کے اور بعض چیزوں کو اس سے استفادہ کرتے ہوئے جس طریقے سے علماء کے خلاف جو ہے ایک مہم چلائی گئی، تو اس سے جو ہے ہم سب مومنین کے لیے ضروری ہے کہ اس سے جو ہے خبردار رہے، اور لوگوں کی اور شیطانی ان افکار میں خود جو ہے اپنے آپ کو نہ پھنسائے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارا ناصر اور مددگار رہے گا۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔